اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ میرے انتہائی محترم ساتھیوں، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان کے بارے میں کچھ مختصر وضاحت کی۔ آج میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے حوالے سے کہ روزے کے معاشری اثرات کیا ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ دیتا ہے اور اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا نام شہر المساوات بھی ہے، جس کی معنی غمخواری ہے، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی غمخواری کرنا، ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف کو شامل کرنا، اس کی ساتھ جو کچھ مسلمان کے لیے اپنی جان کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ دوسری مسلمان کے لیے منتخب کرنا، اسے پسند کرنا، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی دلجوئی کا ہے۔ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اسے خود بھوکے پیاسے کا تجربہ ہوتے ہے تو اسی بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا عملی احساس ہو جاتی ہے، نتیجتاً ان کی خبرگیری کی فکر کرتا ہے۔ یوں معاشرے میں باہمی خیرخواہی، ہمدردی اور غمخواری کی جذبات پروان چڑھتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اتنا ہی مالدار ہو، جتنا بھی مالدار ہو، تو وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی وہ پینے کے بغیر نہیں ہو جاتی۔ تو اگر ایک مسلمان ان کے اندر صلاحیت ہے کھانے کی، پینے کی، اور خود وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ان کی فکر ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ کے لیے کچھ کھانے کا پینے کا بندوبست کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے، تو ضرور اپنے بھائیوں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کی فکر ان کی دل میں آ جاتی ہے، ان کے لیے سوچ بھی آ جاتی ہے کہ جب میں روزے سے ہوں تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ میں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، تو اسی لیے یہ دوسرے مسلمان بھی اس رمضان میں اور بھی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بلکہ افطار کے وقت ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی سوچ میں لگے رہتے ہیں، بھوکے اور پیاسے لوگوں کو فکر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اجر مل جاتی ہے اور پیاسے اور بھوکے لوگوں کو کھانا بھی مل جاتی ہے۔ روزہ انسان کو مشکلات برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے، کیونکہ روزے کے دوران انسان اپنی بہت سی جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے اندر صبر جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر الصبر کا نام بھی دیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان کو صبر کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان کے سامنے مشکلات آ جاتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پی، بغیر وہ رہ سکتے ہیں، تو ان کی اندر تکالیف برداشت کرنے، ان کی اوپر مشکلات آنے کا عادی بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان اپنی خواہشات بھی ترک کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی جو میرے دل میں آ جاتی ہے تو میں اسے کروں گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو کام مسلمان مرد عورت وہ بغیر رمضان کی کرتے ہیں اور ان کی خواہشات ہو جاتی ہے، تو وہ رمضان المبارک کی مہینے میں وہ ترک کرتی ہے، وہ چھوڑتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، ان کو نہ کرنا ہمارے لیے باعث اجر ہے، ان کو کرنا ہمارے لیے گناہ ہے، چاہے وہ کام جائز بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان میں ان سے منع کرنا، ان کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ ہمارے لیے فرض کیا ہے۔ تو وہ مسلمان رمضان مبارک میں وہ اپنے خواہشات بھی جو ہے وہ ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اس بدلے میں بہترین چیز دیتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ جنت ہے، کیونکہ اس مسلمان نے اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے تمام تر خواہشات کو ترک کیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے دل کی نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے رون دیا،
تاکہ وہ دوبارہ نفس کے خواہشات کی طرف نہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے تکلیف برداشت کی، انہوں نے مشکل برداشت کی، تو اللہ رب العالمین اس مشکل کے بدلے میں اس انسان کو جنت دیتا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ان کا بدلہ خود دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین جس کے بدلہ خود دیتا ہے تو وہ کون سا بدلہ ہے؟ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کس چیز کا اتنا بدلہ نہیں بیان کیا جتنا رمضان مبارک کا بدلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں رمضان میں ہمارے جتنی بھی خواہشات ہو وہ ترک کرے صرف اللہ کی خاطر۔ جتنے بھی کھانے اور پینے کے لیے میرے دل خواہش کرتے ہیں، پینے کے لیے خواہش کرتے ہیں، اپنے خواہشات کے لیے جو ہمارے دل میں خواہش آ جاتی ہے، تو ان سب کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ ہمارا لیے لازمی ہے۔ اگر یہ خواہشات، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہم نے چھوڑ لی صرف اللہ رب العالمین کی خاطر، تو اللہ رب العالمین ضرور مجھے بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔